الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ زخرف شیفہ کی 56 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان فرمائی جاتی ہے، مثلاً ان کی مثال بیان کیا جانا، تو اذا قومک منہ یصدون، تو جب بھی آپ کی قوم والے اس سے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، آلہتنا خیرن، آلہتنا خیرن، کیا ہمارے الہ، ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا، یا پھر وہ، ما ضربوہ لک، یہ آپ کے سامنے مثالیں بیان نہیں کرتے، الا جدلا، مگر محض جھگڑنے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہی، یہ قوم ہی بڑی جھگڑالو قوم ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں کفار نے اپنے تئیں اپنے ایک چیلے کو بھیجا، اور اسے کہا کہ تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرو اور یہ ثابت کرو کہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ہمارے بت سچے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ابن زباری بارگاہ رسالت مآب میں آیا اور کہنے لگا، میرے کریم آقا کا نام لے کر، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ کہ جن کی تم اللہ تعالی جل وعلا کے مقابلہ میں عبادت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں، تم یہ کہتے ہو؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا، ہاں بالکل میں یہی کہتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ کہنے لگا، پھر دیکھو، تم نے کہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، تو پھر یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کی پوجا کی ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہے، کچھ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر تمہارے اس دعویٰ سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی، سورج چاند بھی، عیسیٰ بھی اور عزیر بھی، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، تو پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات اسی طرح حقیقت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت نے فرمایا کہ عقل کے اندھے اللہ رب العزت جل نے ان کو عزت عطا فرما رکھی ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں تمہارے معبودان باطلہ جائیں گے۔ ویسے بھی عربی قانون اور قاعدہ کے مطابق ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من عقل والوں کے لیے آتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے معیار علم کے مطابق سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ وہ 3 سوال، ان میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی ما غیر ذوی العقول کے لیے، من عقل والوں کے لیے۔ من ربک، ما ربک نہیں ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
من دینوں کا نہیں ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اردو میں آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بلانے کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ اس شخص کے لیے کہیں تو کون ہے۔ یہ لفظ کون انسان کے لیے کہا جائے گا، تو کیا ہے، یا یہ کیا ہے، یہ کیا شے کے لیے کہا جائے گا، انسان کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کیا اور کون میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، بطور مثال آپ کے سامنے سٹینڈ ہے تو میں کہوں یہ کون ہے تو آپ کہیں گے یہ جملہ تیرا غلط ہے، سٹینڈ کو کون نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کہیں گے کیا نہیں، میں کون ہوں سوال ہوگا۔ یہ اصول عربی میں ہوتا ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے اور من عقل والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون، تم اور جن کی، یعنی وہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، مراد غیر ذوی العقول ہیں، پتھر ہے، لکڑی ہے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقل کے اندھے محض جھگڑنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کا ان کو علم ہے، یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو یا فرشتوں کو کافر معبود مانتے بھی تھے تو یہ تو ان کو معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے بندے نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کی جائے، ہماری پوجا کی جائے، یہ تو اللہ کے محبوب بندے، اس میں ان کا قصور کیا ہے، اس لیے ان کو کیا سزا ملے گی۔ جہاں تک ان کے کافروں کے بتوں کا تعلق ہے تو بت بھی سزا پانے کے لیے نہیں بلکہ سزا دینے کے لیے جائیں گے۔ اگر ایک پتھر کی پرستش کی جا رہی ہے تو پتھر کی پوجا کرنے پر پتھر کو کیا نفع یا نقصان ہے، پوجا کرنے والا برباد ہو رہا ہے۔ پتھر نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ میری پرستش کر، اس لیے پتھر کو اس کے ساتھ اسے ذلیل کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اگر فرشتے جہنم کے اندر موجود ہیں تو معاذ اللہ تعالیٰ سزا پانے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے موجود ہیں۔ جس طرح جیل کا افسر بھی جیل میں ہوتا ہے، جیل کا قیدی بھی جیل میں ہوتا ہے، تو جیل کا عملہ سزا دینے کے لیے اور قیدی سزا پانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر سورج یا چاند جہنم میں جائیں گے بھی تو کافروں کو سزا دینے کے لیے جائیں گے، سزا پانے کے لیے نہیں۔ یا وہ فرشتے جو جہنم کے اندر ہیں وہ کافروں کو سزا دینے کے لیے ہیں، سزا پانے کے لیے نہیں۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں، بلا وجہ جھگڑا کر رہے ہیں، حقیقت کا انہیں علم ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ کیا تھے، وہ تو ہمارے بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا تھا۔ عیسیٰ ہمارے بندے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے تھے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور تمہارے بت تو ایسے نہیں ہیں کہ جن سے ہم پیار کریں۔ عیسیٰ تو ہمارے محبوب تھے، وہ ہمارے بندے تھے، ہم نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، ایک مثال بنا دیا کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت فرما کر ہم نے ان کو اپنی قدرت کی ایک دلیل بنا دیا۔ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہاری بجائے فرشتوں کو زمین پر لے آتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ رب کائنات جل مجدہ کے ارشاد گرامی کا علماء کرام نے مختلف انداز سے معنی بیان فرمایا اور اس کی تشریح فرمائی ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے سارے فرشتوں کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا۔ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان فرشتوں کی نہ کوئی ماں ہے اور نہ ان کا کوئی باپ ہے، سارے فرشتے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ فرشتے نہ کسی کی اولاد نہ کسی کے والدین ہیں، اور رب کائنات جل وعلا چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ ان کو لے آئے، یعنی اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہے،
تمہیں رب کائنات نے ماں باپ کے توسط سے پیدا فرمایا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک قیامت کا علم اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور ہے۔ بعد میں یہ فرمایا وَإِنَّهُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی جانب نہیں لوٹتی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹتی ہے۔ انہو بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعۃ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فلا تمترن بہا واتبعون، تو اس معاملہ میں یعنی قیامت کے معاملہ میں اے سننے والے ہرگز تو شک و شبہ میں نہ پڑنا اور میری اتباع اور فرما برداری کرتا رہے۔ یعنی محبوب مکرم ان کو یہ فرما دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں رب کریم کے محبوب تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ بڑی بڑی 10 نشانیوں کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ ان نشانیوں میں دخان یعنی دھواں، دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا، خسف یعنی مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی شامل ہے، حضرت امام مہدی کا آنا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجر اربجم شفیع معظم نے فرمایا کہ عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر اتنی تیزی کے ساتھ نشانیاں باقی ظاہر ہو جائیں گی جس طرح ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں، اس طرح پھر تیزی کے ساتھ وہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ آمد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مشرقی جانب مینارے سے تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے زرد رنگ کا لباس زیب تن فرما رکھا ہوگا، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب وہ مسجد میں تشریف لائیں گے تو میری امت کا امام یعنی حضرت امام مہدی وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے اور اقامت کہی جا چکی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام یعنی حضرت امام مہدی مصلی امامت سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ تمہیں ہی عزت ہے، تم ہی مصلی پہ کھڑے ہوگے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مصلی پہ کھڑے کریں گے اور خود ان کے پیچھے بے حیثیت مقتدی کے میرے کریم آقا کی سنت کے مطابق، میرے کریم آقا کی شریعت کے مطابق وہ نماز ادا کریں گے، یعنی بے حیثیت نبی نہیں آئیں گے، میرے نبی کے ایک امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، دجال لعین ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد نامی جگہ کے قریب قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائیں گے اس وقت آپ سارے غیر مسلموں کو، خواہ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان سب کے لیے 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ایمان لے آئیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر پوری روح زمین پر کوئی بھی انسان کافر نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، گویا جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی
کہ میرے کریم آقا فرماتے رب کائنات زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو اگل دے، اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی بد امنی نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 40 سال کے قریب یا کم و بیش واللہ تعالی عالم تشریف فرما رہیں گے، اور اس کے یعنی آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آخر میں جب آپ کی رحلت مبارکہ ہوگی تو میرے کریم آقا کے روضہ انور میں ایک قبر کی جگہ جو باقی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور جن کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ان کو یہ فرما دیجئے کہ ھذا صراط مستقیم، اور اے لوگو جو میں بتا رہا ہوں واتبعونی، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے، یعنی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ کی تشریف آوری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس پہ تم شک نہ کرو، واتبعونی، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اے قرآن کریم کے سننے والے، اے مخاطبین قیامت تک کے لیے، رب کریم ہر جن سے بشر سے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں شیطان تم کو صراط مستقیم سے روک نہ دے۔ ابلیس لعین نے اس وقت سے ہی جب اس سے قسم اٹھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اور اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا تعالیٰ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیری سیدھ راہ پہ چلے گے میں اس کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات جل وعلا نے ان ساری باتوں کی ہمیں خبر دے دی، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرمائے گا، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، پنجابی میں جس طرح کہتے ہو بندے دے پترو، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کی نسل، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، علل اعلان دشمن ہے، یہ نہیں کہ اس سے کوئی چوری چھپے تمہارے ساتھ اظہار دشمنی کیا تھا، نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ رب کائنات نے اس کا تذکرہ بار بار فرما کر ایک احساس دلایا، خبردار خبردار، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اب کہیں شیطان تم کو صراط مستقیم سے نہ روک دے، اس کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اس کے کہنے میں نہیں آنا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھو وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائے تھے جو پہلی مرتبہ، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہوئی وہ تو اس وقت کی گفتگو تھی جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی تشریف لائے تھے، جب حیثیت نبی تشریف لائے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی کی حیثیت سے۔ یاد رکھیے جس طرح میرے اور آپ کے نبی رب کائنات کے محبوب تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، میرے کریم آقا بنو اسماعیل میں تشریف لائے ہیں،
تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے میرے نبی سے پہلے، اس وقت کی بات ہے، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے رب کائنات جل مجد الکریم کی جانب سے نشانیاں لے کر، دلائل و معجزات لے کر، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو فضا میں اڑا دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، اندھوں کو بینا کرنا وغیرہ، وہ معجزات لے کے آئے تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، قال فرمایا تھا، قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس دانائی کی، عقل کی، سوجھ بوجھ کی میں تمہیں باتیں لے کے آیا ہوں۔ لفظ حکمہ دراصل حکمتن اس لگام کے حصے کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کے منہ میں دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو گھوڑے کے منہ میں جو حصہ دیا ہوا ہوتا ہے اس کو الحکمہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لگام بندھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ گھوڑے کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے ہوتی ہے، گھوڑے کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتی۔ حکمہ اس دانائی کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھے راستے پر رکھنے والی دانائی ہے، جس میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی فرمایا تھا، میں تمہارے سامنے وہ آئین، وہ قانون، وہ اصول، وہ ضابطہ لے کے آیا ہوں جو تم کو صراط مستقیم پہ رکھنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا قال قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس دانائی، عقل مندی اور حکمت لے کے آیا ہوں، نبوت لے کے آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں وہ چیزیں تمہارے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جن بعض باتوں میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں بہت ساریاں تبدیلیاں کر لی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان تبدیلیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے کہ میں ان تبدیلیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سارے کے سارے آپ جانتے ہیں، ایمان والا ہر ایمان والا جانتے ہیں میرے کریم آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے کریم آقا کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تبدیلی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اس کی تشریح میں، اس کی تعویل میں، احکامات شرعیہ میں تبدیلیاں کر کے نئے نئے فرقے بنتے ہیں۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوتی، ان کے لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل ان تبدیلیوں کو جو تورات میں وہ یہودی کر دیتے تھے ان کو صحیح کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے اور 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے۔ مجدد کے آنے کا مقصد دین متین میں پیدا ہو جانے والے ان بدعتوں کو، ان غلط باتوں کو دور کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے نئے سرے سے گڑھ لی ہوتی ہیں۔ مثلا اکبر بادشاہ کے زمانہ میں دین متین کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا، اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ لوگ اکبر کو سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کریم اور ہندوؤں کی کتابیں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ مسجد اور مندر ایک، اسی زمانے کے شاعر کا شعر ہے کہ وہ مومن بت کو سجدہ کر کے کس طرح ہو جائے گا کافر، صنم کو سجدہ کر کے کس طرح ہو جائے گا کافر، وہ مومن جس کو ہر بت میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جس طرح آج کل کے کچھ ملنگ آپ کو نظر آئیں گے، اور جی سب میں رب ہے، مجھ میں بھی رب ہے، تجھ میں بھی رب ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو اکبر بادشاہ کا عقیدہ تھا، جو کافرانہ عقیدہ تھا، مشرکانہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کو اکبر کو سجدہ کرتے تھے، وہ اپنے پیشانی پہ تلک بھی لگاتا تھا، یعنی ہندوانہ رسمیں ساری کی ساری اپناتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی کہلواتا تھا اپنے آپ کو، اور دونوں دینوں کو ملا کر، یعنی ہندوازم کو اور اسلام کو ملا کر اس سے ایک نیا دین تیار کر لیا تھا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا، دین اکبر دین الہی رکھا تھا۔ جس طرح آج کل کے ملنگ آپ کو ملتے ہیں، وہ بھنگ پینے والے، نشہ کرنے والے ملنگ اسی دین والے ہیں۔ تو حضرت مجدد الثانی کو رب کائنات نے بھیجا تھا، پھر آپ نے اس کا مقابلہ کیا تھا اور دین اکبری کو ختم کر کے
وہ دین پھر سے نافذ کیا جو دین مصطفیٰ کریم ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے اندر ہے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میری اطاعت کرو۔ اسی بنا پہ میرے کریم آقا فرماتے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان کتابوں میں ہونے والے تغیر کو دور کیا، اسی طرح میری امت کے علماء حق میرے دین میں پیدا ہونے والی کمی بیشی کو دور کر کے میرے دین کو پھر سے نکھار دیں گے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ علماء حق یہ فریضہ بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔